ہمارے تک کتاب اللہ یہ جو قرآن کریم پہنچا ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ جنگ یمامہ کے اندر ایک کثیر تعداد حافظ قرآن جو صحابہ تھے ان کی شہید ہو چکی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی امیر المومنین قرآن کریم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، اس کو ایک صحیفے میں بند کریں، مختلف جگہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد یہ اس حالت میں نہ رہے۔ ویسے تو اللہ جل جلالہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، قرآن کریم قیامت تک کوئی بدل بھی نہیں سکتا اور تعریف بھی نہیں کر سکتا، یہ جس حالت میں نازل ہوا ہے قیامت والے دن بھی اسی حال میں لایا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ امیر المومنین قرآن کریم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ دوسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم پھر حاضر ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر حاضر ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں اس بات کو ڈال دیا اور میرے سینے کو کشادہ کر دیا کہ عمر فاروق جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، ہمیں کتاب اللہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا۔ اب اس وقت کے جو قرآن کے ماہر تھے، جو قرآن کریم کی یادداشت جن کو تھی، قرآن کریم جن کے سینوں میں محفوظ تھا، ان لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کچھ لوگ اس کمیٹی میں شامل ہوئے جن کا سربراہ مقرر کیا گیا حضرت زید بن ثابت کو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، دیگر احباب بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ حضور کے زمانے میں بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ لکھتے بھی رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو آپ جمع کریں اور ایک جگہ پہ اکٹھا کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اگر یہ کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کھود کے اس میں سے راستہ نکالو یا ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کر دو، آپ فرماتے ہیں یہ کام آسان تھا، لیکن قرآن کریم کو اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا کہ ہر آیت اس کی تحقیق کی جائے کہ وہ واقعی قرآن ہے یا نہیں۔ کوئی بندہ اپنے پاس سے تو آ کے نہیں کہہ رہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کو لکھ دو۔ وہ پتھر منگوائے گئے، وہ چمڑے کے پتے منگوائے گئے، جہاں جہاں قرآن لکھا تھا ان کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے بڑی محنت کے بعد قرآن کریم کو اکٹھا کیا، اور قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر ادھر مدینہ پاک میں رکھوایا۔ بعد میں حضرت حفصہ کے پاس گیا اور حضرت عثمان کے دور میں پھر اس کی نقلیں تیار کروا کے مختلف جگہوں پر وہ بھجوا دی گئی تاکہ پوری دنیا کے اندر یہ جو کتاب ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی ہے قرآن کریم کو ایک جگہ پر اکٹھا رکھنے کی۔ دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائیں قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا، کچھ بھی ہو جائے قرآن نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔